اگلا سوال، یہ سوال بھی ہمارے ایک ساتھی ماشاءاللہ جو اصلاح معاشرہ سے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، میں ان کا نام لینا اور ان کے شہر کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے مولانا، فجر کی نماز کے بعد میں ہمارے یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، میں ان دونوں میں شرکت کرتا ہوں، اور اس کے فوراً بعد میں ایک ہاسپٹل کے اندر ٹفن پہنچانے کا کام کرتا ہوں، تو میں فوراً ٹفن پہنچانے کے لیے نکل جاتا ہوں۔ لیکن بعض ساتھی مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اشراق کی نماز پڑھ کے جاؤ، اگر اشراق کی نماز پڑھ کر جاؤ گے تو آپ کو 2 فائدے ہوں گے، اور وہ اشراق کے فضائل بتاتے ہیں۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہاسپٹل میں جا کر اشراق کی نماز پڑھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر پڑھو گے تو تم کو یہ فضائل نہیں ملیں گے۔ بھائی ہمارے جن بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، سب سے پہلی چیز، اسلام کے اندر آپ کا جس جگہ پہ آپ کھانا پہنچاتے ہیں، وہ کھانا پہنچانا بھی اتنا ہی اونچا عمل ہے جتنا ایک نفل عمل کا عمل آپ کے لیے ہے۔ یعنی اشراق کی نماز ایک نفل عمل ہے، آپ کے لیے اس سے بڑا عمل وہ ہے اللہ کی مخلوق کو جا کر فائدہ پہنچانا۔ اصل میں ہمارا پرابلم اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو ابھی تک فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نفل، مستحب، مستحسن، مکروہ، ناجائز، حرام، اس کے درمیان کا فرق ہی پتہ نہیں ہے۔ ہر ایک کے بیچ میں کیا کیا فرق ہے، مکروہ کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں، یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفل عمل جو ہے، نفل عمل، اس کو ہم لوگ فرض سے اور اس سے اونچے عمل سے بھی زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں، چونکہ اس کی فضیلت ہم نے سنی ہوئی ہوتی ہے تو ہمارے بھیجوں میں وہ گھس گیا ہوا ہوتا ہے۔ جبکہ اسلامی شریعت وہ شریعت ہے جس کے اندر اگر آپ کی مرغی چھوٹی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، اور آپ کو نماز کی حالت میں یہ یاد آ جاوے کہ میری مرغی کھلی ہوئی ہے، کہیں اس کو کوئی کتا یا بلی پکڑ کے نہ لے جاوے، تو اسلامی شریعت نے وہ ایک مرغی کے جان کی بھی اتنی حفاظت کی رسپانسبلٹی لی ہے کہ آپ کو کہا ہے کہ بالکل آپ اپنے مال کا نقصان مت ہونے دو، آپ نماز توڑ کر اس مرغی کو کھراڑے میں پہنچاؤ اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ میں نماز پڑھو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام نے کہا ہے ایک نابینا آدمی راستے سے گزر رہا ہے، سامنے کنواں ہے، اور آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو، اور آپ نے دیکھے کہ وہ نابینا اس کنویں کے اندر گر جائے گا، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے اپنی نماز اس کو بعد میں پڑھو، پہلے وہ نابینا کو جا کے ہاتھ پکڑ کے اس کے جان کی حفاظت کرو۔ تو یہ سب باتیں ہم کو پتہ نہیں، مسائل کا علم ہمارے پاس نہیں۔ اب فضیلت ایک سن لی ہوئی ہے، ہم نے وہ فضیلت کو اللہ کے مخلوق کی خدمت پہ ترجیح دے دی، حالانکہ وہی نفل عمل آپ وہاں جا کر بھی ادا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے اور ہم کو یہ مسائل سیکھنے والا بنائے۔ یہ سارے مسائل آپ کو بہشتی زیور میں ملیں گے۔ میں آپ کو کوئی بڑی بڑی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کنز الدقائق اور بحر الرائق اور ہدایہ اور اس کے بعد میں مصنف ابن ابی شیبہ کا مطالعہ کرو تو اس میں آپ کو یہ مسائل ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بہشتی زیور میں یہ سارے موٹے 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 مسائل، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے نا، ہمارے پاس میں اس کی عظمت ہونی چاہیے، تو ہم یہ مسائل سیکھیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات، ایک مسجد میں اتفاقاً ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچ گیا، جماعت ہو چکی تھی، میں نے اپنی نماز ادا کی، اور نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جب میں باہر نکلنے لگا تو میں نے دیکھا 2-3 نوجوان تھوڑے سے فکر مند نظر آ رہے ہیں، پریشان ہیں وہ۔ میں بولا بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ ایک نوجوان کہنے لگا، بولے میں نے ابھی 75,000 روپیے کا ایک نیا موبائل خریدا تھا تھوڑے دن پہلے، ابھی نماز کے اندر میرے سامنے رکھا ہوا تھا، اور میرے بازو میں ایک لڑکا آیا اور میں سجدے میں تھا، اس نے سجدے کی حالت میں میرے سامنے ہاتھ ڈال کر وہ میرا موبائل لے لیا اور بھاگ گیا بولے مسجد میں سے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو ہماری مسجدیں آج محفوظ نہیں ہیں، لیکن مجھے آپ کو مسئلہ بتانا ہے۔ میں نے کہا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ بولے ہاں میں نے میری آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے کہا نماز کیوں نہیں توڑی آپ نے؟ بولے نہیں نماز کیسے توڑ سکتا ہوں؟ ارے میں نے کہا میرے بھائی، اسلامی شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم تمام کو یہ رہبری ملتی ہے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے یہ سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے مرغی کا نقصان ہونے والا ہے کسی بلی یا کتے کی وجہ سے تو آپ کو نماز توڑنے کا حکم دیا۔ یہاں تو یار 75,000 کا موبائل تھا، توڑ دینا چاہیے تھا آپ نے نماز۔ خیر اب آپ لوگ فکر مند ہوں گے بعد میں کیا ہوا، بیچارے کا موبائل ملا کیا؟ نہیں، ہم کیسا چھوڑنے والے تھے۔ ایک ساتھی ہمارے بہت عزیز دوست ہے، تھوڑی سی بھاگ دوڑ انہوں نے کیے، میں بھی روکا رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی دیر کے اندر وہ موبائل مل گیا۔ وہ بھامٹے کو، وہ چورٹے کو ہم نے پکڑ کے نکال دیے، وہ کہاں تھا، کدھر تھا، کیسا تھا، خیر وہ بات کا قصہ۔ لیکن مین جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے محترم دوستو، یہ مسائل بھی سیکھو اپنے گھروں کے اندر، اور موٹی کتاب بہشتی زیور اس کا مطالعہ کرو، اور جو نہیں سمجھ میں آتا ہے اپنے معتبر علماء سے ہم پوچھتے رہیں۔ اب اگلا جو دوسری بات ہے وہ یہ، جو ہمارے مسائل پوچھنے والے ہیں ان سے میں ضروری درخواست پھر ایک مرتبہ کروں گا کہ بھائی دیکھو، آپ اپنے مسائل صرف ای میل میں بھیجیں۔ واٹس اپ کے اندر آپ لوگ مسائل بھیجتے ہیں، میرے پیچھے دنیا بھر کے کام ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ سلام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے جو ہے بہت سی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن میرے پیچھے جو اپنی مصروفیات ہوتی ہے میں ان کو رپلائی نہیں دے سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ میرے بارے میں سوچتے ہوں گے ارے مولانا تو بہت گھمنڈی ہے، اب مولانا تو ہمارے مسئلے کا جواب نہیں دے رہے، ہماری بات کا جواب نہیں دے رہے، ہم کو رپلائی نہیں دے رہے۔ ان کو میری مجبوری ہی نہیں معلوم ہے۔ میں دن میں سے 2 بار اپنے پورے واٹس اپ کو کلیئر کرتا ہوں، ان کا میسج ویسے ہی رہتا، وہ واٹس اپ کلیئر ہو گیا ہوا رہتا، وہ مجھے نہیں نظر آتا، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ بیچارے یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے۔ تو بھئی اللہ کے واسطے ایسی غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہوں، اور میرے بارے میں ایسا بالکل نہ سوچے، بلکہ میں نے آپ تمام لوگوں کو کمپلیٹلی اتھارٹی اجازت دے دی ہوئی ہے، عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے کے بعد جس کسی کو بھی مسئلہ پوچھنا ہے ڈائریکٹ کال کرو، ارے بات کرو میرے سے۔ بہت سارے ماشاءاللہ بہار کے ہمارے ایک نوجوان وہ حیدرآباد کے اندر کام کرتے ہیں، ان کو کبھی مسئلہ نہیں بھی پوچھنا رہا بنداس مجھے فون کرتے ہیں عشاء کے بعد، مولانا بس آپ کی یاد آ رہی تھی، خیر خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا۔ بھائی جزاک اللہ۔ ہر 15 دن میں، مہینے میں غریب آدمی بولے مولانا میں یہاں پہ مزدوری کرتا ہوں، لیکن میں آپ کا سبق روزانہ سنتا ہوں، مسائل سنتا ہوں، تفسیر سنتا ہوں، سیرت کے بیانات سنتا ہوں، آپ سے ایک دلی محبت ہے، اس لیے بولے میں ہر ہفتے 15 دن کو آپ کو فون کرتے رہتا ہوں۔ بالکل کیجئے، نو پرابلم، اور کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے ہر ایک کو فل اجازت اسی لیے دی کہ بھائی عشاء کی نماز کے بعد آپ کال کیجئے، ڈائریکٹ بات کیجئے۔ آپ ایک میسج چھوڑ دیں گے، پھر آپ ویٹ کرتے رہیں گے، پھر میں رپلائی نہیں دوں گا، آپ بدگمانی میں مبتلا ہوں گے، ویسا مت کرو۔ کمیونیکیشن بڑھاؤ، کمیونیکیشن، جتنا کمیونیکیشن بڑھے گا اتنی بدگمانیاں دور ہوں گی، اتنے آپس کے تعلقات کے اندر سے تلخیاں دور ہوں گی۔ اس لیے کمیونیکیشن زیادہ سے زیادہ، اسی لیے ہم نے وہ مسئلہ رکھے ہی نہیں۔ بات جس کو بھی کرنا ہے وہ عشاء کے بعد فون کر سکتا ہے، ہمارے سے بات کر سکتا ہے، اور مسئلے کا جواب وہ آپ کو صرف ای میل کے ذریعے سے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں بغیر حوالے کے، بغیر تحقیق کے، صرف فون کے اوپر اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی آپ کا پرسنل معاملہ ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ہم اس کو بتا دیتے ہیں، لیکن مسئلہ وغیرہ اگر ہے تو بہتر یہی ہے آپ پورا ڈیٹیلز میں لکھیے، ای میل کیجئے، نیچے پراپر اپنا نام، اپنے شہر کا نام، بستی کا نام، تو انشاءاللہ ہم آپ کو، جیسے ابھی یہ مسائل کے ہم نے جواب دیے، اب انشاءاللہ روزانہ ایسا تھوڑے تھوڑے مسائل لیتے رہیں گے تو پورے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔